الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة إذا استعنت فاستعن بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد. میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. قابل صد احترام محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس بڑی قدرت والی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے.
یہ جتنے نقشے ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں یا جو نظر نہیں آتے، جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک آسمان نظر آتا ہے، باقی قرآن مجید نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں، 6 اس کے اوپر ہے۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس تمام کارخانہ حیات، اس تمام کائنات کو بنانے والی ذات، اس کائنات کو تخلیق دینے والی ذات اور تمام مخلوقات کو بنا کر چلانے، کھلانے، پلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر 100% صحیح معنوں میں انسان کا اس بات پر یقین بیٹھ جائے کہ اس اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دینے والا، نہ کوئی نقصان دینے والا، اس اللہ کے سوا نہ ہی کوئی زندگی کا مالک، نہ ہی کوئی موت کا مالک، اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اللہ رب العزت بندوں کو ایسے کھلائیں گے جیسے اللہ اپنے پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس نے اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے جس مخلوق کو جیسا چاہا بنا دیا۔ تمام مخلوقات کو، اس زمین پر رہنے بسنے والی جو مخلوقات ہیں، فرشتوں اور جنات کے علاوہ اللہ نے سب مخلوقات کو مٹی سے بنایا۔ مٹی اٹھائی، اللہ نے ارادہ کیا پرندہ بنے تو پرندہ بنا دیا، اللہ نے ارادہ کیا اسی کے ساتھ کی مٹی اٹھا کر کہ اس سے جانور بنے تو جانور بنا دیا، ارادہ کیا کہ انسان بنے، اللہ نے یہ حسین، جمیل، خوبصورت، چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اور اس کی طاقت ایسی کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، اس کی قدرت ایسی، اس کی بناوٹ ایسی، اس کی تخلیقات ایسی کہ انسان سوچے تو پریشان ہو جائے۔ یہ انسان کا وجود سر سے لے کر پیر تک، اللہ فرماتے ہیں اپنے وجود پر غور کر، تجھے خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے گی۔ 200 سے زیادہ اللہ نے اس جسم کے اندر ہڈیاں پیدا کی ہیں، 200 سے زیادہ، اور پھر ان ہڈیوں کو اللہ نے ایک ہی وجود نہیں دیا۔ یہ لمبا سریا آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ نے ہماری ہڈیاں یوں ایک ہی جوڑ میں نہیں بنائی، بلکہ الگ الگ جوڑ بنائے، انسان کو چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، وزن اٹھانے میں، وزن اتارنے میں، یہ تمام ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں انسان کو مدد دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو جوڑ بنائے، جوڑ نوکدار نہیں بنائے، آپس میں چبھتے تو نقصان ہوتا۔ اللہ نے گول مٹول بنا کر انہیں خالی نہیں رکھا، خالی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے تو گھس گھس کر نقصان ہوتا۔ اللہ نے جوڑوں کے اندر ایک تھوڑا سا مادہ بھر دیا تاکہ یہ جوڑ جب آپس میں ٹکرائیں تو ان جوڑوں کا نقصان نہ ہو، انسان خود اپنے جوڑوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ 60 سال 70 سال یہ جوڑ اللہ کے بنائے ہوئے بڑے بہترین چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کمر کی جو ہڈی بنائی، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، یہ ہماری ان بازوؤں ٹانگوں کی ہڈیوں کی طرح یوں لمبی ہڈی نہیں بنائی،
اللہ نے چھوٹے چھوٹے مہرے، چھوٹے چھوٹی ہڈیاں زنجیر کی صورت میں ایک دوسرے کے اندر پرو کر لچک دے دی. یہ جھکنے کے کام آئے، سیدھے ہونے کے کام آئے، سامان اٹھانے کے کام آئے، واپس رکھنے کے کام آئے. یہ ریڑھ کی ہڈی اللہ نے ایسی بنا دی کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے، یہ مخلوق، اللہ کے یہ پیارے پیارے بندے اس ریڑھ کی ہڈی کی بدولت بے شمار کام بڑی آسانی کے ساتھ سر انجام دیا کرتے ہیں. پھر رب کائنات نے ان ہڈیوں کو ایسا مضبوط بنا دیا، ایسا بہترین بنا دیا، ان جوڑوں کو بھی بڑا بہترین بنا دیا. کسی آدمی کو بازو سے پکڑ کر کھینچو، یہ جوڑ الگ نہیں ہوا کرتے، چھوڑنے کے بعد یہ جوڑ وہی کے وہی جڑ جایا کرتے. ہڈیاں بھی بڑی مضبوط بنائی، جوڑ بھی بڑے مضبوط بنائے. اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں ایسی بہترین مخلوق بنانے والے، ایسی بہترین تخلیق بنانے والے جس اللہ نے تمہارے جوڑوں کو بڑا مضبوط کر کے بنا دیا. اور لوگوں، اگر انسان اپنے جسم پر ہی غور کرے تو اللہ کی خدائی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. جس اللہ نے یہ ایک مخلوق اتنی بہترین بنائی، یہ ایک انسان اتنا عالی شان بنایا، اس انسان کے جوڑ توڑ بڑے اعلیٰ بنائے، اس کی ہڈیاں اتنی اعلیٰ بنا دی، اس کے اندر آنکھیں اتنی پیاری رکھ دی، اس کی بولنے والی زبان اس کے چہرے کے اندر رکھ دی، اس کے منہ کے اندر رکھ دی. اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز پر غور کرتا چلا جا، تجھے اللہ کا قرآن بھی سمجھ آئے گا، اللہ کی قدرت بھی سمجھ آئے گی. یہ مختصر سی میں نے باتیں اس لیے آپ کے سامنے کی. اللہ نے آسمان جب بنائے تو پہلے سے کوئی آسمان نہیں تھے، بغیر نقشے کے، بغیر آسمان کے آسمان بنایا. زمین جب بنائی، ایسی زمین پہلے سے کہیں نہیں تھی. اللہ نے بغیر نقشے کے زمین بنائی، بغیر نقشے کے لوہا بنایا، بغیر نقشے کے چاندی، سونا، ہیرے، جواہرات. انسان بھی پہلے موجود نہیں تھا، اللہ نے بغیر نقشے کے انسان بنایا. قرآن مجید جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کے سنا دیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی مان کر چلو، اللہ کی سن کر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر یاد رکھنا ایک دن آئے گا رب کائنات تمہیں یہ زندگی لے کے موت دے دے گا، تمہارے جسم ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل کے مٹی بن جاؤ گے، حتیٰ کہ تمہاری ہڈیاں بھی مٹی بن جائیں گی، کھر جائیں گی، ریت بن جائیں گی، ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن وہ اللہ قیامت والے دن اپنے حکم سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے، یہ ہڈیاں پیدا کر کے، یہ وجود تمہیں دوبارہ عطا فرما کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. کفار مشرکین آ گئے اور کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ جسم مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، یہ ہڈیاں ختم ہو گئی، کھر گئی، ریت میں مٹی مل کر مٹی بن گئی. جب یہ ختم ہو گئی، وجود ہی نہ رہا تو یہ دوبارہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ وجود دوبارہ کیسے بنے گا؟ جب یہ نہیں بنے گا تو حساب کتاب بھی کوئی نہیں. جیسے آج کے دور میں بھی کچھ شرک کرنے والے لوگ جن میں ہم ہندوؤں کی مثال لے لیں، ان کا جب کوئی مر جائے تو وہ اسے جلا دیتے ہیں، جلا کے ہڈیاں بھی راکھ بنا دیتے ہیں، ہڈیاں بھی ختم. جب ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، راکھ بن جاتی ہے، تو ان راکھ کو اٹھا کے وہ گنگا میں بہا دیتے ہیں. کیوں؟ بس اب ختم، جو ہونا تھا ہو گیا، اب یہ دوبارہ نہیں بنے گا، دوبارہ اس کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، دوبارہ کوئی اگلی زندگی کوئی نہیں.
حالانکہ ہم جسے جنت اور جہنم کہتے ہیں وہ بھی اس کو جنت اور جہنم کے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، کوئی قیامت کوئی نہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہی بات کر دی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ جسم ختم ہو گیا، مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا، یہ جسم ہڈیاں کھر گئی، دوبارہ کیسے بنے گی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب نبی ان لوگوں کو سمجھا دیجئے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے محبوب نبی بتلا دیجئے جس چیز کا نقشہ موجود نہ ہو، جس کا پہلے وجود نہ ہو، اس چیز کو بنانا ذرا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جس چیز کی پہلے بناوٹ کوئی نہیں، آئیڈیا کوئی نہیں، جس چیز کا تصور کوئی نہیں، نئی چیز بنانی مشکل ہوا کرتی ہے۔ لوگوں کے لیے بھی نئی چیز بنانی مشکل ہوا کرتی ہے۔ ایک چیز جو بن گئی اس کو توڑ مروڑ کر دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں جو اللہ پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ بار بار بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو نہ پہلی مرتبہ مشکل، نہ دوسری مرتبہ مشکل، نہ ایک مرتبہ مشکل، نہ 50 دفعہ مشکل۔ میں کسی کو 50 دفعہ ماروں، 100 دفعہ ماروں، مٹی میں مٹی بناؤں، پھر اس کو بنا کے کھڑا کر دوں، میرے لیے کوئی مشکل کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی بے شمار مثالیں ہمیں بتلائیں کہ میں قدرت والا ہوں اور میری قدرت ایسی ہے میں چاہوں زندہ سے مردہ بنا دوں، مردہ سے زندہ بنا دوں، رات کو دن میں بدل دوں، دن کو رات میں بدل دوں، میں جو چاہوں کر دوں، مجھ سے کس نے پوچھنا؟ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مشکل کوئی نہیں، کسی کو عزت دے دوں، کسی کو ذلیل کر دوں، بادشاہوں کو ذلیل و رسوا کر دوں، فقیروں کو بادشاہ بنا دوں، میں اللہ کے لیے کچھ مشکل کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے مشکل نہیں یہ چیزیں، میں جو چاہوں کروں، جب چاہوں کروں، جیسا چاہوں کروں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے انہی مثالوں سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات موجود ہے اولادیں ماں باپ سے پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے بھی یہی سلسلہ بنایا، وسائل کے ساتھ دنیا کو جوڑا، ماں باپ سے ہی اولادیں پیدا ہوں گی، ماں باپ کے جوڑے سے ہی آگے بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کے کام ہے، آگے تم چاہتے ہو بیٹا ہو میں بیٹی دے دیتا ہوں، تم بیٹی مانگتے ہو میں بیٹا دے دیا کرتا ہوں، اور بعض لوگ ساری زندگی اولاد مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، ایک بچہ بھی میں نہیں دیا کرتا۔ فرمایا میں دینے پہ آتا ہوں، جب میں دیتا ہوں تو پھر بے شمار دے دیا کرتا ہوں، نہ دوں ترستے رہیں، علاج کراتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، ایک بھی بچہ نہیں دیا کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بچہ دینے پہ آؤں، انسان بنانے پہ آؤں، مخلوقات بنانے پہ آؤں، اما
ابا کے ذریعے بچہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میری قدرت تو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کا ابا بھی کوئی نہیں، اماں بھی کوئی نہیں، نہ ابا نہ اماں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ مولا آپ نے کیسے پیدا کیا؟ کیا کسی مشین میں، کوئی مشینری تھی اس وقت، اس کے اندر آپ نے بنایا بچہ پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں اللہ جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی مخلوق کو تخلیق دینا چاہتا ہوں، کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہوں، میں اللہ کسی وسائل کا محتاج نہیں، کسی مشین کا محتاج نہیں، میں اللہ اماں ابا کا محتاج نہیں۔ جب بنانے پہ آؤں بغیر ماں باپ کے بھی بچہ بنا دیا کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے اپنے حکم سے بنا دیا۔ اللہ نے اشارہ تو یہ دیا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ انسان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، ورنہ اللہ نے اپنے حکم سے ہی بنایا، وجود مل گیا۔ میرا ایک تصور ہے، مورخین نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی، آدم علیہ السلام بچے سے بڑے نہیں ہوئے، جب وجود ملا تو سمجھدار جیسے ایک عقل مند ہوتا ہے یوں ہی کے تھے۔ چند دن گزرے، تنہائی محسوس کرتے ہیں، پریشان ہیں۔ اب ذرا اللہ کی قدرت دیکھتے جاؤ، بغیر ماں باپ کے ہمارے ذہن میں ہے کہ ماں باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، حقیقت بھی یوں ہی ہے، اللہ نے ہمیں دکھایا بھی یوں ہی ہے کہ ماں باپ سے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں۔ میں نے ماں باپ کے بغیر آدم علیہ السلام بنا دیا۔ اب چند دن گزرے، تنہائی محسوس کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یہ انسان کی خصلت ہے، تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے، اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے اماں حوا کو بنا دیا۔ کبھی پسلیوں سے بچے پیدا ہوئے؟ اچھا اگلی بات، کبھی مرد سے بچہ پیدا ہوا؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ذہن میں میں نے یہی بات ڈالی، وسائل میں یوں ہی جوڑا کہ عورت سے بچہ پیدا ہوگا، ماں سے پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کا کام ہے، میں نے حضرت آدم مرد سے بچہ بنا دیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، یہ حضرت آدم سے کے وجود سے جو عورت بنائی، یہ ان کی بیٹی نہیں ہے، اللہ نے یہ بیوی بنائی ہے۔ آنکھ جو کھلی، سامنے ایک حسینہ، ایک دوشیزہ بیٹھی ہیں۔ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا آدم یہ تیرے لیے، تیرا دل بہلانے کے لیے یہ تیری بیوی بنائی ہے۔ اللہ میرے لیے ہے، بالکل تیرے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھے، چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ذرا قریب جانے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے بندے آدم، اس کو ہاتھ ابھی نہیں لگانا، تجھے ہاتھ لگانے کی ابھی اجازت کوئی نہیں۔ عرض کی مولا آپ نے خود ارشاد فرمایا بھلائی جب میرے لیے ہے میری، تو مجھے ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تیری، تیرے پاس رہے گی، لیکن تم دونوں نے تمام قیامت تک آنے والے لوگوں کا اماں اور ابا بننا ہے، تمام انسانیت تمہاری اولاد ہوگی۔ تم نے ایک پیغام قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھیجنا ہے، میاں بیوی جب ایک دوسرے کے پہلی مرتبہ قریب آئے، جب تک حق مہر ادا نہ کریں ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ مولا جنت میں پیسے تو ہے کوئی نہیں، یہ سونا پڑا ہے، یہ سونا حق مہر میں دے دوں؟
فرمایا نہیں. یہ چاندی کا ڈھیر ہے دے دوں؟ فرمایا نہیں. یہ محلات دے دوں؟ فرمایا نہیں. یہ مکانات کھڑے ہیں یہ حق مہر میں لکھ دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یہ باغات حق مہر میں دے دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یہ جنت کے باغ و بہار نہریں میں حق مہر میں دے دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں. مولا پھر آپ ارشاد فرما دیجئے اس کا حق مہر کیا ہے، میں نے کیسے ادا کرنا؟ جب بنائی میرے لیے ہے یہ مجھے مل جانی چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے بندے آدم، قیامت تک کے لوگوں کو میں نے ایک اور بات بھی سمجھانی ہے، ایک اور اپنی عظیم بندے کی ہستی کو بھی سمجھانا ہے. اس کے لیے حق مہر تم نے سونا چاندی ادا نہیں کرنا، جنت کے باغوں بہار میں سے کوئی چیز ادا نہیں کرنی، بلکہ یہاں کھڑے کھڑے آخری نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پڑھ دے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. اللہ نے وہاں حق مہر کی صورت میں اپنے محبوب نبی کی عظمت کو بیان کر دیا. ابھی حضور کی دنیا میں تشریف آوری میں ہزاروں سال باقی ہیں، شاید لاکھوں ہوں. اس کے بعد کتنا عرصہ جنت میں رہے حضرت آدم، پھر انبیاء کا سلسلہ 1.25 لاکھ نبی آئے، اخیر میں حضور نے آنا ہے. اور ابھی پہلا جوڑا ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے، وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب نبی کی عظمت کو بیان کر دیا. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ محتاجیاں تمہارے لیے، ماں باپ ہوں تو اولاد پیدا ہو، لیکن میں اللہ ان تمام محتاجیوں سے پاک ہوں، میں اللہ ان تمام مجبوریوں سے پاک ہوں، میں اللہ ان تمام معذوریوں سے پاک ہوں. جب کوئی چیز بنانے پہ آتا ہوں، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. میں اللہ جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتا ہوں میں کہہ دیا کرتا ہوں بن جا، وہ 1 سیکنڈ سے پہلے بن جایا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت پر غور کرو، میں نے حضرت آدم کو اپنے پہلے نبی اور پہلے انسان پہلے بندے کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، ان کی بیوی حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں اور میں اللہ کی خدائی سمجھ میں آئے گی، تم سوچو گے یہ تو چلو پہلے انسان تھے، ان سے آگے انسانیت کا سلسلہ شروع ہونا تھا. اللہ فرماتے ہیں آگے چل کے غور کرو، میں نے حضرت عیسیٰ کو بغیر ابا کے صرف اماں سے پیدا کر دیا، صرف ماں سے. اور قرآن مجید میں اللہ نے خود گواہی دی، جب یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل ٹھہر گیا تو مائی مریم حضرت مریم روتی پھرتی ہیں، اپنے آپ کو چھپاتی پھرتی ہیں کہ اس دن سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی، کاش میں نسیم منسیہ ہو جاتی، لوگوں میں میرا نام ہی نہ ہوتا، میں بھول جاتی، میں اتنا پہلے مر چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی. میں یہ رسوائی کیسے برداشت کروں گی، لوگ کہیں گے شادی ہوئی نہیں بچہ ہو گیا. اللہ نے تسلی دی کہ حضرت مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کی قدرت بڑی ہے. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ بے پدر فرزند پیدا او کند،
بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در محض گویا او کند۔ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کے کام ہے، بغیر باپ کے بیٹا عطا فرما دیا، بغیر باپ کے بچہ عطا فرما دیا، پھر اس بچے کی گواہی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دلانے کے لیے اللہ نے دودھ پیتے بچے سے ہی گواہی دلا کر ماں کی صفائی اور گواہی کو بیان کر دیا۔ وہ مالک کے کائنات ہے، خالق کے کائنات ہے، کچھ کرنے پہ آئے کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ چاہے کسی کو دنیا، جب اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے، اس کو زیر زمین پہنچا دے، اس کو قبر کے اندر پہنچا دے، اس کو وہ اللہ ہے، وہ قدرت والا ہے۔ وہ چاہے جس کی دنیا کا ٹائم ختم ہو جائے، بجائے قبر میں جانے کے اس کو آسمانوں پر اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو ٹائم مقرر کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں رکھا، چاہتے اس کو دنیا کے اعتبار سے موت عطا فرما کے قبر میں پہنچا دیتے، مٹی میں پہنچا دیتے، قرب قیامت میں دوبارہ زندہ فرما دیتے۔ نہیں، اللہ نے یہ اپنی عجیب قدرت دکھائی، اللہ نے زندہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے زندہ اٹھائے تو، جسے چاہے مردہ بنائے تو، تیرے ہاتھ میں ہے گھٹا بڑھا تیری شان جل جلالہ۔ جسے چاہے تو وہ خلیل ہو، جسے چاہے تو وہ ذلیل ہو، تیرے ہاتھ میں ہے بقا فنا تیری شان جل جلالہ۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں میں آج بھی زندہ حالت میں موجود ہے۔ جب تک میرے اللہ کا حکم ہے آسمانوں پر رہیں گے، پھر قرب قیامت میں اللہ دوبارہ زمین پر اتاریں گے، شادی فرمائیں گے، اولاد ہوگی، جب اللہ کو منظور ہوگا پھر دنیا سے رخصت ہو کر امام الانبیاء کے پہلو میں ریاض الجنہ میں دفن ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں بڑی قدرت والا ہوں، بنانے والا میرے جیسا کوئی نہیں، سنبھالنے والا میرے جیسا کوئی نہیں، بچانے والا میرے جیسا کوئی نہیں، کھلانے والا میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ قبیلہ اشعرین کے کچھ لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے حضور کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئے۔ کافی سارے لوگ تھے، جانتے تھے کہ حضور تو خود مسافر ہیں، ابھی آئے ہیں یہاں پر، تو باہر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، خیمے لگا لیے۔ ان کے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہ بچا۔ ایک آدمی کو حضور کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ پیغام دو کہ ہم مسافر ہیں، نئے نئے آئے ہیں، ہمارے لیے کچھ ہو کھانے پینے کا، کھجوریں ہوں، ستو ہوں، کوئی کھانے کی چیز وہ ہمیں دے دیں۔ وہ صحابی آیا حضور کی خدمت میں، جو ہی پہنچا تو ٹھہر گیا، اس کے کانوں میں آواز پڑی حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ آیت حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں ہر جو بھی مخلوق اللہ کی ہے، زمین میں جتنی مخلوقات اللہ کی ہے، ان کے روزی رزق کا ذمہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی،
ہر مخلوق کو اللہ کھلائیں گے بھی پلائیں گے بھی، اللہ سب کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی کہ اللہ جب رینگنے والے کیڑوں کا مالک و خالق و رازق ہے، جب اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے، جب تمام مخلوقات کا رازق اللہ ہے، تو ہمیں بھی اللہ کھلائے گا۔ حضور سے سوال نہیں کیا، واپس چلا گیا۔ اچھا جا کے ان کو بھی نہیں بتایا واقعہ، خاموشی سے جا کے بیٹھ گیا، اپنے کاموں میں لگ گیا۔ وہ لوگ یہ سمجھے کہ پیغام پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، دو آدمی آئے، ان کے پاس بڑی بڑی ڈشیں ہیں، بڑا بہترین کھانا ہے، لا کے ان کو پیش کر دیا۔ لوگوں نے بڑے خوش ہو کے قبول کیا اور کھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ رج گئے سارے، اس میں سے کچھ کھانا بچ گیا۔ صحابہ اکرام کھانے پینے کی لالچ نہیں کیا کرتے تھے، اس کو سنبھال کے نہ رکھا، بلکہ دو لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکریہ بھی ادا کر کے آؤ، یہ بچا ہوا کھانا بھی دے کر کے آ جاؤ، کہہ کے بھی آنا تمام زندگی میں ہم نے اتنا اعلیٰ کھانا نہیں کھایا، اتنا بہترین کھانا نہیں کھایا۔ وہ لوگ کھانا بچا ہوا لے کر کے حضور کی خدمت میں آ گئے۔ آقا آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مسافروں کا اکرام کیا، خدمت کی، ان کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارے لیے کھانا بھیجا، لیکن رب کائنات کی قسم ہے اتنا اعلیٰ کھانا ہم لوگوں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا بھی کون سا کھانا؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا۔ جب حضور نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، بندہ ہماری طرف سے آیا تھا، پیغام دے کے گیا تھا کہ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، تبھی تو آپ نے بھیجا۔ حضور نے فرمایا میں نے نہیں بھیجا۔ وہ جو پیغام دینے آیا تھا اور مڑ کے چلا گیا تھا، یہ تکرار سن کے فوراً آگے بڑھا۔ وہ پیچھے پیچھے آیا تھا، آگے بڑھا اور کہنے لگا آقا معاملہ یوں ہے، انہوں نے مجھے پیغام دے کر بھیجا تھا کہ میں آپ کو پیغام دوں ہمارے لیے کھانے کا کوئی بندوبست ہو جائے، لیکن جب میں آیا آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا تمام مخلوقات کو رزق پہنچانا۔ میں نے سوچا جب ذمے اللہ کے ہے تو میں سوال کیوں کروں، میں واپس چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو یہ تم نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پہ توکل کیا، اللہ نے تمہیں غیب سے رزق دیا، اللہ نے تمہیں جنتی کھانا کھلا دیا۔ وہ مالک کائنات ہے، کھلانے پہ آئے، وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، کھلانے پہ آئے غیب سے دیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے، وقت کے بادشاہ نے نمرود نے اعلان کر رکھا تھا کوئی بچہ دنیا میں آئے، کوئی بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کی اماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا میرا بچہ دنیا میں آئے گا، اگر لڑکا ہوا ایسا نہ ہو نمرود کے کارندے اس کو قتل نہ کر دے۔ حضرت ابراہیم کی اماں ایک پہاڑ کی غار میں چلی گئی، وہاں جا کر اللہ کے حکم سے اللہ نے بچہ پیدا کر دیا، بچہ دنیا میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اماں بچے کو غار کے اندر رکھ کے غار کا دروازہ کسی پتھر سے بند کر کے اللہ کے سپرد کر کے آ گئی۔ ماں ہوتی ہے، اگلے روز یا دوسرے روز ماں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیا حال ہے، یہاں لاتی تو نمرود مروا دیتا، وہاں بھوک سے نہ مر جائے، جاؤں بچے کو دودھ تو پلا کے آؤں۔ اللہ اکبر، جب اللہ پالنے پہ آتے ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب گئیں، پہلے تو اسی پہ چیخ نکل گئی کہ جو غار تھی، غار کا پتھر ڈھکا تھا، دروازہ بند کیا تھا، وہ پتھر ہٹا ہوا ہے، بس سمجھی کہ کوئی درندہ، کوئی جانور لے گیا میرے بچے کو۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کی اماں آگے بڑھی،
دیکھوں تو صحیح شاید اندر موجود ہو۔ آگے کو بڑی، غار کے اندر گئی، بچہ سامنے لیٹا ہوا ہے، دوڑ کر بچے کے قریب گئی کہ بھوکا ہوگا، اس کو میں اپنا دودھ پلا دوں، لیکن جب قریب گئی حیران ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے، اس ننھے بچے نے اپنی ایک انگلی ایک انگوٹھا اپنے منہ کے اندر لیا ہوا تھا۔ ماں سمجھ گئی بھوکا ہے پیاسا ہے، تبھی تو اپنی انگلیاں چوس کر گزارا کر رہا ہے۔ اماں کہتی ہے میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کی انگلیاں جو منہ سے نکالی، اللہ کی شان دیکھ کر میں حیران ہو گئی، ایک انگلی سے دودھ اور ایک سے شہد چل رہا تھا۔ وہ اللہ جب کھلانے پلانے پہ آئے، اللہ فرماتے ہیں میں کسی کا محتاج کوئی نہیں، میں اللہ وسائل کا بھی محتاج کوئی نہیں کہ وسائل ہوں گے تو میں کسی کی ضرورت پوری کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کھلانے پلانے پہ آؤں، بغیر وسائل کے، بغیر ترتیب کے، میں اللہ اپنی قدرت سے نظام چلا دیا کرتا ہوں۔ بڑے عرصے کی بات ہے، ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ کوئی چور یا ڈاکو تھا جنگل میں، وہ کہیں چھپا ہوا بیٹھا تھا، اس کی نظر ایک کھجور کے 2 درخت تھے ان پر پڑی، کھجور کے 2 درخت اکٹھے تھے ان پہ پڑی، ایک چڑیا ہے یا کوئی پرندہ ہے، اس درخت پہ اڑ کے جاتی ہے وہ چڑیا، وہاں سے کھجور توڑ کے ادھر لاتی ہے، پھر جاتی ہے توڑ کے ادھر لاتی ہے، پھر جاتی ہے توڑ کے ادھر لاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا، میرے دل میں آیا دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ کہتا جب میں اوپر چڑھا دیکھ کر حیران ہو گیا، ادھر جدھر وہ کھجور لے کے آ رہی تھی، رکھ رہی تھی، وہاں ایک اندھا سانپ ہے، معذور سانپ ہے، وہ منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے چڑیا کو مقرر کر دیا کھجوریں توڑ توڑ کے وہ اس کے منہ کے اندر ڈال۔ اللہ فرماتے ہیں اسی لیے کہ میرے بندو، جب بنانے والا میں، جب خالق میں، تمہارا مالک میں، رازق میں، صحت بیماری دینے والا میں، نفع نقصان دینے والا میں، اولاد زندگی اور موت سب کچھ دینے والا جب میں ہوں تو مجھ سے تعلق قائم کرو، مجھ سے تعلق قائم کرو، مجھ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ یاری لگاؤ، تمہارے مزے لگ جائیں گے۔ اللہ سے جس نے بھی تعلق جوڑا، جس نے بھی نسبت بنائی، اللہ سے جس نے بھی محبت کا رشتہ جوڑا، اور وہ جڑتا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے، جس نے بھی تعلق جوڑا اللہ نے 2 جہان میں کامیاب کر دیا اور نظام کائنات ان کے پیچھے لگا دیا، سپرد کر دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں تو یہ چیزیں عام ملتی ہیں۔ ایک صحابی راستہ بھول گئے جنگل میں، سامنے شیر آ گیا، شیر نے گھور کے دیکھا اور قریب آیا چیر پھاڑنے کے لیے۔ صحابی بھی آگے بڑھے، ہم ہوتے تو دڑکی لگاتے، اوپر چڑھتے، درختوں پہ چڑھتے، جان بچاتے، یا آیت الکرسی پڑھتے یا اللہ الصمد پڑھتے، کوئی اور وظیفہ، اصل تو وظیفے یاد کا آنے تھے۔ ہم نے شیر کو بھی ایک آدھی گالی دے دینی تھی کہ شاید مجھ سے ڈر جائے۔ صحابی آگے بڑھے اور اپنی زبان میں کہا کہ کیا ارادہ ہے تیرا؟ کیا تو مجھے چیر پھاڑ دینا چاہتا ہے؟ شیر نے اور گھورا اور سختی دکھائی۔ صحابی نے آگے بڑھ کے شیر کو پیغام دے دیا کہ تیرا ارادہ مجھے چیر دینے کا ہے، میرے سینے کو چیر ڈالے گا، میری آنکھوں کو چیر ڈالے گا، میرے ہاتھوں کو توڑ ڈالے گا، تجھے پتا کوئی نہیں میں غلام ہوں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان آنکھوں میں اس نبی کا دیدار موجود ہے، اس سینے میں اس نبی کی محبت موجود ہے، ان ہاتھوں میں ان نبی کے
ہاتھ آیا کرتے ہیں، کیا تو ان آنکھوں کو چیر ڈالے گا؟ کیا اس سینے کو چیر ڈالے گا؟ کیا امام الانبیاء کے غلام کو نقصان پہنچائے گا؟ صحابی نے جب یہ بات کی، یہ شیر نیچے نظریں جھکا کر قریب آ کر کے بیٹھ گیا، پاؤں چاٹنے لگا، یعنی زبان حال سے یوں کہتا تھا اگر تو امام الانبیاء کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری محمد بلال حنیف، نعرہ تکبیر۔ اور آ کر کے جھک کر بیٹھ گیا، سمجھ گیا ساری کوئی کارگزاری کہ بچھڑا ہوا ہے۔ دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے اوپر سوار کر لیا اور ان بندوں تک پہنچا کے آیا، اور ایک روایت ہے، واقعہ ہے کہ یوں دم ہلا کے پرے منہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ میرے پیچھے پیچھے آ، تجھے توڑ پہنچا کے آؤں گا۔ جو اللہ کی مانتا ہے نا، اللہ کی مانتا ہے، پھر تمام نظام کائنات اس کی مانتی، تمام نظام کائنات۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ جب گئے تیونس کو فتح کرنے کے لیے، تو قریب ایک علاقہ تھا کیروان کا، وہ چھاؤنی بنانے کے لیے بڑا بہترین علاقہ تھا کہ قیام یہاں کرے، یہاں رہ کے دشمن پہ اٹیک کرے۔ لیکن جب وہاں سامان وغیرہ رکھ کے پڑاؤ کرنے لگے، لوگوں نے کہا بے وقوف ہو گئے ہو، اپنے آپ کو خود موت کے سپرد۔ کہا کیا؟ کہنے لگے مقامی لوگ کہ یہاں اس جنگل میں تو ایسے خونخوار درندے ہیں، 1 گھنٹہ بھی تم یہاں نہیں ٹک سکو گے، صفایا ہو جائے گا تمہارا۔ کہنے لگا اچھا جاؤ، تمہارا ورد پورا ہو گیا، پیغام مل گیا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ ابھی انہوں نے جب خود ہی مرنا ہے، موت کو گلے لگانا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع آگے بڑھے، سامان اکٹھا کیا، اس کا ٹیلا بنایا، اونچی ایک جگہ بنائی، اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر شیروں کو، درندوں کو، ہاتھیوں کو، بھگیاڑوں کو، بھیڑیوں کو، چیتوں کو آواز لگا دی، فرمایا یا ایتھا الصبا نحن موالی رسول اللہ۔ اور جنگل کے شیروں، اور جنگل کے چیتوں، اور جنگل کے خونخوار جانوروں، ہم غلام ہیں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم لوگوں نے یہاں قیام کرنا ہے، یہاں پڑاؤ کرنا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہم نے یہاں ٹھہرنا ہے۔ 3 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، 3 دن کے اندر اندر یہ علاقہ، یہ جنگل چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ 3 دن کے بعد کوئی یہاں مل گیا تو تلواروں سے چیر کے رکھ دیے جائیں گے۔ جانوروں کو اعلان کیا، انسانوں کو نہیں، جانوروں کو جو ان کی بولی نہیں سمجھتے، لیکن رب کائنات نے ان کی بولی تمام جانوروں کو سنوا دی، کیونکہ یہ صحابہ اکرام ہیں، یہ اللہ کی بولی سمجھتے تھے، یہ اللہ کے بھی فرما بردار تھے، رسول اللہ کے بھی فرما بردار تھے۔ اللہ نے یہ اصول بنا دیا، جو اللہ کی مان کر چلے، رب کائنات تمام نظام کائنات اس کے لیے مقرر کر دیا کرتے ہیں۔ صحابی نے آگے بڑھ کے اعلان کر دیا، یا ایتھا الصبا، اے تمام کے تمام یہاں رہنے والی مخلوق اور جنگل کے درندوں، ہم نے یہاں قیام کرنا ہے، 3 دن کے اندر جنگل خالی کر دو، بعد میں ہمیں شکوہ نہ دینا۔ انگریز عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ جس دن یہ اعلان ہوا تھوڑی دیر گزری، شیروں نے اپنے بچے منہ میں پکڑے ہوئے ہیں، چیتوں نے اپنی گردنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ 3 دن تو کہاں تھے، شام ہونے سے پہلے تمام جانوروں نے، تمام سانپ بچھو درندوں نے، تمام کے تمام جانوروں نے شام ہونے سے پہلے سارا جنگل خالی کر دیا۔ اور مورخین نے لکھا ہے اس دن سے لے کر، صحابہ تو چند دن رہے وہاں، جنگ کی
علاقہ فتح کیا، واپس چلے گئے، چند روز وہاں پر رہے، لیکن انگریز مورخین لکھتے ہیں، انگریز مورخین اس دن سے لے کر 40 سال تک کسی درندے نے اس جنگل میں قدم نہیں رکھا، 40 سال تک۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لشکر لے کے گئے، قادسیت پر حملے کا ارادہ ہے، تو رستے میں ایک جگہ پڑتی تھی، میسان علاقہ تھا میسان کا، تو سوچا کہ ہمارے لشکر کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں، اس علاقے کو بھی فتح کر لیتے ہیں، یہاں سے کچھ جانور مل جائیں گے، دودھ کا گوشت کا انتظام ہو جائے گا، گزر اوقات ہو جائے گا۔ خود کہیں اور قیام کیا، 500 لوگوں کو بھیجا، میسان کو فتح بھی کرو، جانور بھی لے آؤ۔ جب یہ لوگ گئے نا صحابہ اکرام وہاں، تو ان لوگوں کو خبر ہو گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں، فتح کریں گے، جب فتح کریں گے تو ہمارے جانور بھی، ہماری تمام چیزیں جائیں گی، مال غنیمت میں لے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے تمام جانور، گائے، بھیڑیں، بکریاں، قریب کوئی جنگل تھا، اس جنگل میں چھپا دی، خود آگے وہیں۔ جب صحابہ آئے، دیکھا پورے علاقے میں، میسان کے علاقے میں ایک گائے کوئی نہیں، ایک اونٹ کوئی نہیں، ایک بھیڑ کوئی نہیں، ایک بکری کوئی نہیں۔ تو پوچھا بھی تمہارے جانور؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی جانور نہیں، ہمارے پاس کوئی جانور نہیں ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے وہ میسان کا علاقہ فتح کر لیا، تلاش کر رہے ہیں جانور ان لوگوں کے کدھر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی جانور نہیں، ہم جانور نہیں پالا کرتے، ہم نے کبھی جانور نہیں رکھے۔ یہ بستی میسان کا ایک علاقہ تھا، دور وہاں جنگل کے اندر وہ جانور بندھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو زبان عطا فرمائی، وہ جانور وہاں جنگل میں زور زور سے بولنے لگے، اے صحابہ اکرام کی جماعت، ہاں نحنو، ہم لوگ یہاں جنگل میں موجود ہیں، آؤ ہمیں اپنی خوراک بنا کے لے جاؤ۔ رب کائنات کی قسم ہے، جو اس اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز اس کے لیے منوا دیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہر ضرورت کو غیب سے پورا کیا کرتے ہیں، ہر چیز پھر اللہ کی قدرت سے بول بول کر بتایا کرتی ہے، میں تیری خوراک ہوں، مجھے لے جا، میں خزانہ چھپاؤں، نکال کے لے جا۔ رب کائنات اپنے ماننے والوں کو غیب کے ذریعے سے روزی بھی عطا فرماتے ہیں، عزت بھی عطا فرماتے ہیں، مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ وسائل کا محتاج کوئی نہیں، اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔ یہی وجہ ہے ہم کائنات میں اگر نظر دوڑائیں، ہمیں کوئی امیر نظر آتا ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے، اپنی مرضی سے اگر بنتے تو کوئی غریب بننا پسند نہیں کرتا۔ یہ اس اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی ہر وقت قرآن پڑھنے کا عاشق ہے، کوئی کسی طوائفہ گناہگار عورت کا عاشق ہے، کوئی آب زمزم پینا پسند کرتا ہے، کوئی شراب پینا پسند کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی کچھ لوگوں کو چھوٹ ہے، اللہ نے راستے دکھائے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے جیسا چاہے بنا دے۔ فرمایا افعل اللہ ما یشاء، میں اللہ جو چاہتا ہوں کر لیا کرتا ہوں، جیسا چاہتا ہوں بنا دیا کرتا ہوں۔ اسی لیے تو شاعر نے اپنے مخصوص انداز میں انہی باتوں کی ترجمانی کر دی جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، افعل اللہ ما یشاء، میں اللہ ہوں، میں خالق و مالک ہوں، جو چاہتا ہوں کر لیا کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی
کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، کسی کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دے، کسی کو چاہتا ہے فقیر بنا دیا کرتا ہے۔ کوئی اتنا کھانے اس کے سامنے رنگ برنگے پڑے ہوتے ہیں، کھانا کھانے کی باری نہیں آتی، سوچتا ہے ان میں سے کون سا کھاؤں کون سا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اور ایک کا حال یہ ہے کہ سوکھے روٹیوں کے ٹکڑوں کو بھی ترستا پھرتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، شکر ادا کرو، اللہ نے باعزت زندگی عطا فرمائی ہے۔ شکر ادا کرو، اللہ نے در در کا بھکاری نہیں بنایا۔ شکر ادا کرو، اللہ نے مسلمان صاحب ایمان بنایا۔ شکر ادا کرو، اللہ نے امام الانبیاء کا امتی بنا دیا، تمہیں بہت بڑی عظمت اور شان عطا فرما دی۔ بے شمار نعمتیں رب کائنات کی اپنی زندگی میں لیے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے پھرتے ہیں، لیکن زبان پر کبھی یہ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ دیا ہوا اس اللہ کا۔ سارے یہی کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی جی، محنت سے کمایا، میں نے بڑی محنت کی جی، جوانی میں نے بڑی محنت کی، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، سمجھدار ہوں، کاریگر بن گیا، میں ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، مجھے بڑا مال میں نے کمایا جی، میں نے بڑی محنت سے کمایا۔ محنتوں سے کبھی کسی نے کچھ نہیں کمایا۔ اگر محنت سے ہی زیادہ ملتا ہے، بادشاہ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، بادشاہ کون سی محنت کرتا ہے؟ سارا مال مزدور کو ملنا چاہیے، مزدور کا تو سردی میں پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ پتہ چلا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ڈگریوں سے کچھ نہیں ملتا، حاصل کریں، علم حاصل کریں تاکہ شعور مل جائے، علم حاصل کریں تاکہ تہذیب آ جائے، علم حاصل کریں تاکہ تربیت مل جائے۔ یہ ذہن میں نہ رکھو کہ میں ڈگری حاصل کروں گا تو مالدار بن جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے یہ سوچا نا کہ میں تخت پہ بیٹھوں گا تو میری بڑی عزت ہوگی، اگر تخت پہ بیٹھ بھی گیا تو اللہ تخت پہ اس کو ذلیل فرمائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، سنایا کرتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی پڑھا لکھا، سمجھدار، عقل مند، کہیں دیہات میں چوراہے پہ کھڑا، ایک کسان آدمی وہاں سے گزرا، گدھے کے اوپر اس نے وہ جو خرزین ہوتی ہے اس میں ایک طرف گندم کا بورا رکھا ہوا تھا، ایک طرف مٹی کا بورا۔ آیا تو راستے میں وہ آدمی ملا، اس نے سلام کیا، پوچھا بھی یہ کیا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا بھی ایک بورا مٹی کا ہے، ایک گندم کا ہے۔ کہا بھی گندم تو سمجھ میں آ رہی ہے، کھائے گا، کھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، رزق ہے، مٹی کس لیے؟ کہنے لگا یار میں جب لوڈ کر رہا تھا نا مال، گاڑی لوڈ کر رہا تھا تو میں نے یہ جو گندم ہے نا جی، گندم میں نے یہ ایک طرف رکھی، ایک طرف یہ رکھی اور اپنا گدھا چلایا، یہ گر گئی، پھر میں نے اٹھایا، گاڑی سیدھی کی، دوبارہ رکھی، پھر گر گئی، پھر گر گئی۔ تو میری سمجھ میں آیا، میں بڑا سمجھدار ہوں، کسان کہنے لگا میری سمجھ میں آیا کہ وزن برابر کرنا پڑے گا، میں نے وزن برابر کرنے کے لیے ایک طرف مٹی رکھی، ایک طرف گندم رکھی۔ اور کہنے لگا تجھے بھی عقل نہیں، دیہاتی آدمی ہے، پڑھائی تو پڑھی کوئی نہیں، تجھے عقل کوئی نہیں۔ اگر اس کو آدھی آدھی کر کے آدھی ادھر رکھ دیتا تو مٹی تجھے اٹھانی نہ پڑتی، جانور کو بھی تکلیف دی، خود بھی تکلیف میں آیا۔ وہ کہنے لگا یار تو بڑا سمجھدار آدمی ہے۔ اس نے مٹی نکال کے پھینکی، گندم آدھی آدھی کی، وزن برابر ہو گیا، لے کے چلنے لگا۔ اسے کہنے لگا تو سمجھدار آدمی ہے، یہاں کیسے؟ اس نے کہا جی میں پڑھا لکھا ہوں، دیکھو میرے پاس ڈگریاں ہیں، بڑا سمجھدار آدمی ہوں، میں نے تجھے بھی سمجھ دے دی، عقل دے دی۔ پوچھا یہاں کھڑا کیوں ہے؟ کہنے لگا ڈگریاں ہیں لیکن میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، ڈگریوں کے باوجود یہاں
بھکاری بن کے کھڑا ہوں کہ کوئی مجھے پیسہ دے تو شام کو بچوں کو روٹی کھلاؤ۔ وہ کسان کہنے لگا بھئی تیری ڈگریاں تجھے مبارک، میں جاہل ہی صحیح، میرے پاس ڈگریاں نہ صحیح لیکن کھانے کے لیے میرے پاس گندم تو ہے۔ اللہ نے علم نہیں دیا، عقل نہیں دی، گندم تو ہے میرے پاس کھانے کے لیے آٹا تو ہے۔ تیرے پاس ڈگریاں ہیں، علم ہے، عقل ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں۔ تیری ان ڈگریوں سے میں جاہل ہی صحیح۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ سنا کر کہ اللہ رب العزت ڈگریوں سے نہیں کھلاتے پلاتے، ڈاکٹر بنا کر نہیں رزق دیتے، انجینئر کو رزق نہیں دیتے۔ کتنے انجینئر ہیں رلتے پھرتے ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں رلتے پھرتے ہیں، اور کتنے کملے ہیں عقل کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو روزی رزق بے بہا دیا ہوا۔ میں دوست ہیں، جاتا رہتا ہوں اکثر صادق آباد ضلع رحیم یار خان، تو یہ فیصل موور گاڑی چلتی ہے نا، ان کے ساتھ وہ پارٹنر ہیں وہاں کے، ان کی ٹرانسپورٹ ہیں، ٹرالے چلتے ہیں بڑے بڑے مون چیما کے نام سے۔ تو میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا مون چیما، جیسے آپ نے فیصل موور کا مالک نہیں دیکھا، آپ کے تصور میں ہے کہ کوئی سمجھدار اور سونا خوبصورت اور مالدار آدمی ہوگا۔ ہمارے ذہن میں بھی یوں ہی تھا کہ مون چیما والا بڑا سمجھدار، عقل مند اور بڑا سیاںا آدمی ہوگا۔ تو ایک مرتبہ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، مجھے وہ اڈے پہ وہاں بٹھانے کے لیے آئے فیصل موور پہ، ٹائم ابھی تھا تو وہ جو ریسٹ ایریا ہے وہاں آ گئے، کینٹین میں چلے گئے، تو ہم اپنا چائے پانی کر رہے تھے، لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے بریانی کھا رہے تھے۔ وہیں پر ایک آدمی بیٹھا تھا، پھٹی پرانی سی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، ایسے جیسے پاگل ہو دیوانہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کے ان کی بریانی میں سے یوں چاول اٹھا لیا ہاتھ میں۔ وہ کوئی مسافر تھے، انہوں نے بھی کہا بھی یہ کیا کر رہا ہے، ہاتھ کیوں مار رہا ہے یہ وہ۔ اتنے میں دوڑ کر وہ کینٹین والے آئے، لوگ آئے، وہ کہنے لگے مون صاحب کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، یوں نہ کرو، کھانا ہے تو بتاؤ۔ تو میرے ساتھی نے بتایا کہ یہ وہی مون ہے جس کے نام پہ مون چیما گاڑیاں چلتی۔ عقل کوئی نہیں، شعور کوئی نہیں، دماغ کوئی نہیں، بے دماغ بے عقل کو اللہ نے مال اتنا دیا کہ اس کے نام کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کے نام کے ٹرالے چل رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں رب کائنات نے قرآن مجید میں یہ بات سمجھا دی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ پیدا کرنے والی، رازق بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ ہے۔ تمہیں جب کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ کے سامنے جھولی پھیلایا کرو۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام کا طریقہ یہی رہا۔ کسی نبی کو جب کبھی کسی چیز کی ضرورت اور حاجت ہوا کرتی تھی، سب نبیوں نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، رب کے سامنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، رب کے سامنے ہی اپنی حاجت کو پیش کیا، رب کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، بڑی حاجت ہے، بڑی پریشانی اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی جھولی رب کے سامنے پھیلا دی۔ اللہ نے ترجمانی کر دی، میرے بندے یونس نے مجھے پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام کے تمام انبیاء اکرام کی ذات گرامی نے لوگوں کو یہی سبق دیا، جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، رب کے سامنے جھولی پھیلایا کرو۔ وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی جھولیاں بھرنے والا، وہی تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اسی سے مدد طلب کرو۔
چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے مانگو۔ فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اب تمہاری ضرورت ہے، چھوٹی سی ہے، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ذات سے مانگنا سکھا دے، اللہ سے ہمیں مانگنا آ جائے۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، گزشتہ جمعے میں سمجھایا تو تھا میں نے تھوڑا سا مانگنے کا طریقہ کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا عطا فرمائے، مانگنے کا طریقہ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم سارا قرآن مجید آپ کی قدرت سے بھرا ہوا ہے، آپ کی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی ذات کی قدرتیں اور آپ کی ذات کس طرح سے لوگوں کو پالتے ہیں، بناتے ہیں، آپ کس طرح سے پیدا فرماتے ہیں، کس طرح سے نافرمان لوگوں کو آپ نے ہلاک و تباہ و برباد کیا۔ مولا پورا قرآن مجید ہم پڑھتے پڑھتے ساری زندگی گزر گئی، سمجھ نہیں آیا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ کی ذات سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی قدرت، آپ کی الوہیت سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم آپ کے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چل کر سنتوں پر عمل کر کے یا اللہ ہمیں دو جہان کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور محبت عطا فرما، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات جتنے لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ جو مشکلوں پریشانیوں میں پھنسے ہیں یا اللہ سب کی آسانی والی زندگی عطا فرما، سب کے گھروں میں روزی رزق میں خیر و برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ برادر محترم حاجی محمد سعید صاحب شہر سے تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ دیگر ساتھی بھی اللہ رب العزت آنا قبول فرمائے، بڑی محبت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ایسے ہی ان کے ساتھ حاجی اکرم صاحب تشریف لاتے ہیں، رب کائنات ان حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بھائی اسحاق بخاری صاحب اور اسی طرح ان کے بھتیجے بھائی ضیاء صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت بھائی ضیاء صاحب کے والد محترم عباس شاہ صاحب کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی طرح بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب کا بچہ ضیاء الرحمن بھی کافی دنوں سے بخار تھا، یا اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم اس پورے مجمع پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سب کی ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کی حاجات، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے روزی رزق میں خیر و برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن مریضوں نے ہمیں اور شہروں سے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ہمارے محترم رانا امجد بشیر صاحب صادقآباد سے اکثر تشریف لاتے ہیں، چند ان کے مسائل ہیں، کچھ کیس چل رہے ہیں، دعاؤں کے لیے کہا، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بھائی شیخ خلیل قریشی صاحب شہر سے تشریف لاتے ہیں، فرما رہے تھے کہ ان کے بہت اچھے دوست اور قریبی بھائی الطاف صاحب